बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। सवाल आया है, आपके मुरीद हैं स्वीडन में, उन्होंने भेजा है, तो उनको ये सवाल लाहक है। वो कहते हैं कि हम मुरीद जो लोग जो होते हैं वो जब भी हम कोई औराद व अस्कार करते हैं उसका सवाब फिर एंड में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से तमाम औलिया, तमाम सिलसिलों के औलिया को पहुंचाते हैं और उनकी रूहानी तवज्जुहात मांगते हैं। तो हज़रत वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ऐसे हजरात हैं जो किसी रूहानी सिलसिले से मुंसलिक नहीं हैं, उनको हम कैसे समझाएँ कि बुज़ुर्गों की रूहानी तवज्जुहात लेना क्या होता है और उसको कैसे ली जाती हैं। आपको समझाने की जरूरत क्या है भाई, है? वो कहते मामे तो पुत्र ने रहने दे, नहीं समझते ना समझे, आप तो समझ रहे हैं ना, किसी को समझाने की जरूरत क्या है। कि जाहिर है कि ये वो मैदान है। देखो, नाबालिग को आप समझाएं कि बालिग क्या होता है, नाबालिग को कहाँ समझ में आएगा, जितना जोर ला लो। अब नाबालिग को आप समझाएं कि बुलूगत क्या होती है, नाबालिग को समझ नहीं आएगा। जब खुद बालिग होगा खुद ही समझ आ जाएगा कि बालिग होना क्या होता है। ऐसे बुजुर्ग फरमाते हैं कि आम की मिठास कैसी होती है, अब किसी को आप क्या समझाएं, जोर लगाएं, उसको समझ नहीं आनी। लिहाजा क्या होगा, फाड़ी काट के उसके मुंह में रख दो, उसको समझ में आ जाएगी कैसा मीठा है। सुभान अल्लाह। आम की ये मिठास है, सेब की ये मिठास है, अमरूद की ये, हर एक की मिठास अलग अलग है। आप उनको इल्मी तरीके पर किसी को नहीं बता सकते। हाँ, इरफानी तरीका यही है कि आप वो काट के उसके मुंह पर रख दें। तो जो लोग रूहानियत के मैदान में नहीं है उनको आप रूहानियत समझाएं तो वो ज़ाहिर है कि वो अभी बालिग ही नहीं है। जब वो बुलूगत, रूहानी बुलूगत नसीब हो जाएगी, जैसे हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया मौलाना आशिक इलाही फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने, उनके खलीफा थे, उन्होंने कहा हज़रत जब आदमी वली बन जाता है, वली बन जाता अल्लाह का, तो कैसे पता चलता है कि वली बन गया हूँ, इसका क्या कैसे पता। तो हज़रत फरमाया कि देखो, नाबालिग जब तक नाबालिग रहता तो उसको नहीं पता चलता कि बुलूगत क्या होती है, लेकिन जब बालिग होता खुद ही पता चल जाता बुलूगत क्या चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह वली को कुछ नहीं पता हो जब तक विलायत तय नहीं होती, नहीं पता होता, लेकिन जब उसको अल्लाह अपना वली बना लेता है ऑटोमेटिकली पता चलता है, क्योंकि रूहानी बुलूगत होगी, रूहानी मुकाम आलियत तय हो गए, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। लिहाजा ऐसे लोग, हाँ अलबत्ता नीयत करें समझने की। जैसे मैंने आयत पढ़ी, यहदी इलैहि मन युनीब, कि अल्लाह ताला हिदायत देता उनको जो मुतवज्जे होते हैं अल्लाह की तरफ। हाँ, कोई समझना चाहे कि यार मुझे समझाओ कि मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये तवज्जो मुझे पता चले, अब वो सच्ची नीयत से जो समझना चाहेगा ज़रूर तवज्जो समझ में आ जाएगी। उसको ये तवज्जो जो है मुर्गी से समझ में आ जानी है। मुर्गी अंडों पर बैठती है ना, माशाअल्लाह, मुर्गी अंडों पर बैठती है, 21 दिन के बाद बच्चे निकल आते हैं। वो क्या करती है, वो उसके ऊपर बैठी है, बस वो तवज्जो डाल रही है उनके ऊपर, है, और फिर तवज्जो में उसको पता है ये गंदा अंडा है, वो पंजा मार के वो गंदा बाहर फेंक देती है। लिहाजा वो 21 दिन के बाद बच्चे ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। तो अगर समझने वाला हो तो मुर्गी की तवज्जो से समझ में आएगा कि मुर्गी ने तवज्जो से बच्चे पैदा कर दिए सारे। अल्लाह ने उसके अंदर ये ऐसी कुव्वत जो है वो फ़ालियत पैदा कर दी कि वो तवज्जो करती है, तवज्जो के नतीजे में बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना। अब मगरमच्छ तो जानते ना क्या कहते हैं उसको, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को आप लोग जानते हैं, क्रोकोडाइल कैसे अपने बच्चे पैदा करता है। उसके अंडे जो है ना वो दरिया के किनारे पे पड़े होते हैं रेत में, वो अपनी आंख की तवज्जो से उसमें बच्चे पैदा करता है, उसे देखता है वहां से दूर, हालांकि वो ऊपर बैठता नहीं है। लिहाजा ये तो साइंस टेक्नोलॉजी की चीजें हैं। उनसे कहो यार ये तो पता कर लो कि यार क्रोकोडाइल के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो वो अंडे वहां पड़े होते हैं, तो वो आके खास औकात में उसके आंख से तवज्जो डालते हैं उनके ऊपर, सिर्फ अल्लाह, आंख से तवज्जो, उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये एक नहीं, सैकड़ों ऐसे जानवर आपको मिल जाएंगे। तो एक जानवर की आंख में वो तासीर है, को तवज्जो डालता है तो उससे अंडे से बच्चे पैदा हो जाते हैं। और एक अल्लाह के वली की आंख में तासीर ना हो कि मुर्दा दिल पे डाले और जिंदा हो जाए, अल्लाह, ये तो ज्यादती है। आप एक क्रोकोडाइल की आंख की तवज्जो को मानते हैं, और तो और एक हसीना, एक खूब तो हसीना आपके पास गुजर जाए और जरा यूं तवज्जो से गहरी नजर से आपको देख ले, घर तक आप कांपते जाते हैं यार इससे मुझे देखा है। एक तो आम नजर से देखते रोज गुजर रहे हैं लोग, लेकिन एक वो खूब हसीना खास नजर से आपको देख ले, उसके आपका दिल धक 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 करता है और मुड़ मुड़ के देखती यार इससे मुझे देखा है यार। दो चार दोस्तों से भी शेयर करते हैं
یار یہ مجھے جانتی ہے پتہ نہیں، یار ایسے دیکھا اس نے، یار دل میں بیٹھ گئی ہے. گھر میں آتا ہے پھر چھت کو دیکھتا ہے، وہ خیال اسی حسینہ کی ہوتا ہے. پھر سگریٹ سلگا کے سوٹا لگاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے، کش لگاتا ہوں تیری یاد کو بھلانے کے لیے، کش لگاتا ہوں تیری یاد کو بھلانے کے لیے، ارے ظالم دھوئیں نے تو تیری تصویر بنا دی. تو کش لگا کے بلانے کی کوشش کرتا پھر بھی نہیں بولتی، وہ تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں. ہاتھ یہ کیوں ہو گئی؟ ایک حسینہ کہ جس کا کوئی اللہ کا مقام نہیں ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، اس کی نظر نے آپ کی زندگی بدل دی. آپ ادھر سے ادھر نہیں ہو پا رہے، اب ادھر ہی دماغ گھوم رہا ہے، آپ کی حالت بدل گئی. اور ایک اللہ والا اس کی پاکیزہ نگاہ آپ پہ پڑے، آپ بدلے نا، آپ کا اندر نہ بدل جائے، اس پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے. وہ لکھا ہے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں. یہ ابو علی سینا جو یہ آپ کی میڈیکل سائنس کا موجد، ابو علی سینا کے زمانے میں تھے، تو ابو علی سینا ان کے زمانے میں تھا، تو حضرت واز کر رہے تھے، تو ابو علی سینا بھی آ کے بیٹھ گئے ان کے واز میں. اب جب واز پورا ہوا تو ابو علی سینا نے ہاتھ کھڑا کیا، جی سر ایک سوال ہے حضرت. کیا؟ کہا جی ابھی آپ نے اللہ کے نام کی تاثیر بیان کی ہے کہ لفظ اللہ کا نام اتنا مؤثر ہے، اس کو پڑھا جائے تو یہ فائدہ، یہ اثر، یا یہ ایک اللہ کا لفظ بولا اللہ، یہ کیسی ایسی کون سی ایسی تاثیر کر دیتا جی؟ یہ سمجھ نہیں آئی. یہ آپ لاجیکلی انداز سے مجھے سمجھائیں. تو حضرت نے فارسی میں اس کے کہا، او گدے تو نہیں سمجھے گا، او خر تو نہیں سمجھے گا، یہ بول دیا. اب جیسے بولا، وہ علی سینا تو بہت بڑا آدمی تھا، اپنے وقت کا بڑا حکیم مانا تھا، وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، چہرہ اس کا بالکل سرخ ہو گیا ہے. جیسے کسی بڑے آدمی کو بھری مجلس میں گدے تو اس کا ایک دفعہ تو فق ہو جاتا، چہرہ لال ہو گیا اس کا بیچارے کا، شرمندہ. تو چپ ہو گیا. حضرت فرمایا کہ حکیم صاحب یہ آپ کے چہرہ کا رنگ کیوں بدل گیا؟ یہ آپ ایک دم، جی حضرت آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. حضرت فرمایا گدھے کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کے رنگ کو بدل دے، میرے اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہے، لوگوں کے دل بدل. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تم لوگوں نے اللہ کے نام کو پہچانا کہاں ہے؟ گدھے کے لفظ کے اندر اتنی تاثیر کہ ابو علی سینا کا چہرہ بدل گیا، اندر کی ساری کیفیات اس کی چینج ہو گئی ہیں، اور چہرہ اس کا سرخ ہو گیا، شرمندگی سے ڈوب گیا. اور لفظ اللہ میں تاثیر نہیں ہے کہ لفظ اللہ والا بولے وہ دل کی اس دنیا کو نہ بدل دے. اور آپ کہتے ہیں یار کیسے توجہ پڑتی ہے؟ اس کا مطلب آپ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کی آپ نے قدر نہیں کی ہے. ابھی ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے اللہ آپ کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو مجھے یاد آ گیا، قرآن کی آیت یاد آ گئی. اللہ کیا کہتا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. تو میں دل میں سوچا اللہ کو اپنی قدر کی شکایت ہے کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، تو میں اور آپ کیا شکایت کریں گے؟ میری اور آپ کی قدر کون پہچانے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری قدر نہیں کی لوگوں نے. بھائی وما قدر اللہ حق قدری، جو حق تھا قدر کا ویسی قدر میری کی نہیں. اور جو اولیاء اللہ ایسے قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنوں میں راتوں میں ہر وقت اللہ کے سامنے جھکنے اور اس کو پکارنے کی کوشش کرتے، اس پہ آپ حیران ہوتے ہیں. یہ اللہ والوں کی توجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا ایک نگاہ ڈال کے بدل دیتے ہیں؟ یار ایک مگرمچھ نگاہ ڈال کے بچے پیدا کر دیتا انڈوں سے، اور آپ ایک اللہ والی کی نگاہ پہ آپ کو اعتراض. بات وہی ہے کہ وما قدر الحق قدری، آپ نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. تو اللہ کے لفظ میں تاثیر، تو آپ توجہ، یہ ہے توجہ بھائی، آپ کو پتہ ہی کیا ہے. اور اللہ والے جو دنیا سے چلے گئے وہ روحانی طور پہ توجہ ڈالتے ہیں، وہ توجہ آپ مانگے تو صحیح، آپ اس میدان میں آئیں تو صحیح، اپنی طلب کا پیالہ سیدھا تو کریں. اب طلب کا پیالہ آپ نے الٹا کیا ہو تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ کچھ بھی. طلب کا پیالہ سیدھا کریں.
اب ہم اور آپ جو اس لائن میں ہیں کیوں نہیں اس سے ہٹتے ہیں؟ ابراہیم اعظم نے بادشاہت کیوں چھوڑ دی؟ آخر ابراہیم اعظم نے کون سی دوسری بادشاہت دیکھ لی تھی کہ اپنی بلک کی بادشاہت چھوڑ دی؟ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے جنہوں نے اپنی بادشاہتیں چھوڑ دی، آخر اللہ نے ان کو کون سی بادشاہت دکھا دی تھی جس بادشاہت کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی بادشاہت چھوڑ دی؟ سبحان اللہ۔ شہیدوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر دی، آخر کون سی انہوں نے نظارے دیکھ لیے تھے جنت اور آخرت کے کہ اپنی جان بھی فنا کر دی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہت وہ اقلیم جو وہ قلب کی بادشاہت، وہ روح کی بادشاہت اللہ نے دی، اور جس میں اللہ جب اتر آیا بس یہ ایسی بادشاہت ان کو ملی ہے، پھر ان کو دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکریں مار دی۔ وہ توجہات، وہ جو روحانیات کی توجہات ملتی تو ایسے ملتی ہیں۔ اس میدان میں تو آئیں آپ سچی نیت سے، اعتراض برائے اعتراض کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ مرغی کی توجہ کا انکار کریں، مگرمچھ کی توجہ کا انکار کریں، ایک حسینہ کی توجہ کا انکار کریں۔ اگر اس کا انکار آپ کر دیتے ہیں تو پھر ہم ادھر کے انکار کو بھی مان لیں گے، جسٹیفائی کر لیں گے، لیکن ان توجہات کو آپ جب مانتے ہیں اور ان توجہ کا انکار کرتے ہیں، اور بولی سینا جیسا آدمی جس کو آپ جو ہے میڈیکل سائنس کا موجد جانتے ہیں، اس نے اس بات کو مان لیا کہ یہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی، مان گیا، کہا کہ حضرت آپ نے ایک لفظ کے ساتھ مجھے زندگی کی بہت بڑے ابواب کھول دیے علم کے، میں بالکل گہرائی تک پہنچ گیا ہوں، باقی اللہ کے نام کی تاثیر کیسے کام کرتی ہے، جیسے دنیا کا کوئی لفظ تاثیر کرتا ہے، باقی اللہ کا نام، اللہ تو سب لفظوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو امام رومی فرماتے ہیں کہ جب میں لفظ اللہ زبان سے نکالتا ہوں تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ شہد کے دریا کیوں نہ ہو کہ جس اللہ نے شہد میں مٹھاس رکھی ہے اس کے اپنے نام کے اندر کتنی مٹھاس ہوگی۔ ہم منہ سے شہد بولتے منہ میٹھا ہوتا ہے، اور جس اللہ نے شہد میں مٹھاس رکھی اس اللہ کا نام لے منہ میٹھا کیوں نہ ہو؟ لیکن اس اللہ سے تعلق تو کرو، جتنا تعلق شہد کے ساتھ آج ہمارا ہے اتنا ہی تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے تو لفظ اللہ بولنے پہ واقعی شہد کا مزہ آئے گا۔ آمین۔ ہے تو اس لیے بھائی توجہ جو ہے نا وہ اس کا ارادہ بات وہی ہے کہ توجہ سمجھنے کی نیت ہو تو انشاءاللہ توجہ قرآن نے کہ یہدی الیہ من ینیب، جو متوجہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دے گا، اس کو یہ توجہ ساری سمجھا دے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت اس میں یہ بھی ہے کہ آدھی بات کو مانتے ہیں، نظر بد کو مانتے ہیں، اور یعنی بری نظر کو مانتے ہیں کہ نظر لگ گئی، لیکن اچھی نظر کو نہیں مانتے۔ صحیح ہے، خود بد ہے نا، خود بد کی کیٹیگری سے بد کو مانتے ہیں، نیک کو نہیں ماننا چاہتے۔ نیک ہوں گے تو پھر نیک کو بھی مان لیں گے، تو اسے بد کی کیٹیگری کی ہیں تو بد ہی ان کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر حضرت۔ کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہوتا ہے اور آپ بڑے آسانی سے اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ شکر، جزاک اللہ خیر۔